چاند کو تو چلے گئے یہ لوگ. ارے گئے کہ نہیں گئے؟ چاند کو گئے نہیں گئے؟ ارے بولو رے با گئے. کیا گارنٹی؟ انہوں بولے ہمیں سن لیے گئے بول کر کیا گارنٹی؟ کیا کی بول رہی؟ اور ہم نہ ذرا غور کر دیکھیں تو چاند کو چاہنا ممکن بھی نظر آ رہا ہے. حضرت مولانا قیصر صاحب دامت برکاتہم توجہ کی گزارش ہے اس تبصرے پر. حضرت مولانا معیز صاحب رشادی دامت برکاتہم توجہ کی گزارش ہے. قبلہ توجہ کی گزارش ہے اس تبصرے پر. چاند کو اگر کوئی جانے کا دعویٰ کرتا ہے، میرے نزدیک وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. ایک سائنسدان نے خود کہہ دیا چاند میں جانے کا دعویٰ جھوٹا ہے. سائنسدان کی سائنس کو سائنس ہی جھٹلا رہی ہے. اور ذرا غور کریں تو ہمیں جھٹلاتے نہیں قبول کر سکتے ہیں. چاند کو جانا ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1450 سال پہلے اسی چاند تک میرے نبی کا اشارہ گیا. سبحان اللہ. مکے کے زمین میں کھڑے ہو کر آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اپنا معجزہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ ارے بتایا کہ نہیں بتایا؟ میرے آقا اٹھتے معجزہ، میرے آقا بیٹھتے معجزہ، میرے آقا کھاتے معجزہ. 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک علامہ جلال الدین سیوطی ایک جگہ پر فرماتے ہیں پیارے آقا کو اللہ نے 3000 معجزات دیے. سبحان اللہ. اور ایک جگہ علامہ جلال فرماتے ہیں 20 پر 4000 معجزات. اللہ اکبر. میرے نبی کو جتنے معجزات ملے پرسنٹیج ہی نکال نہیں سکتے. 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیہ میرے نبی کے علاوہ کتنے؟ 1,20,000 پر 3,000 ٹوٹل نبیہ کتنے؟ 1,90,000. ارے بولو. زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، صرف اب 1-2 گھنٹے بول کر ختم کر رہوں. کتنے انبیاء ٹوٹل؟ 1,24,000. ابھی عالم کی ختم ہو گئے. ختم ہو گئے. سبحان اللہ. 1,24,000. ایک لطیفہ یاد آیا، بولوں؟ بولیے. ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی کہتے جا کر اپنا مسئلہ رکھتی. عامل صاحب بولے کہتے کام کر دو تم. اچھے بات ہے. عورت پوچھی کہتے ہدیہ کتا، فیس نہیں، ہدیہ کتا. وہ عامل بھی بڑا ڈکار تھا. بولا کہتے آپا کوئی بڑی فیس نہیں، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دو. بہت جلدی سمجھتے ہیں منا بلیور، اس لیے کہ جاتے آتے رہتے ہی حاملہ کے پاس. بزنس نہیں ہوا مسجد آتا نہیں، عامل کے پاس آتا. جوڑو ستائی مسجد آتا نہیں. میں شروع میں کہا تھا نا وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا علاج قرآن میں نہیں ہے. قسم اللہ کی دکھاوا نہیں ہے، حقیقت ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کو عمل کا پاور بتانے کے لیے کہتا ہوں. میرے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت جب سے شادی ہوئی تب سے بیوی اور میرے درمیان میں اتفاق ہی نہیں ہے. کی سطح معلوم نہیں حضرت کئی کونے لڑتی. اور یہ ایک ہی مقابلہ ایسا ہے جب بغیر وجہ کے ہوتا ہے. دیکھو بے شک بول رہی یہ ایک ہی مقابلہ. اماں لڑتی کا تو ایک وجہ ہوتی، بابا لڑتے کا تو ایک وجہ ہوتی، دوست لڑتا کا تو ایک وجہ ہوتا، بھائی لڑتا کا تو ایک وجہ، بہن لڑتی کا تو ایک وجہ، بیوی لڑتی کا تو کوئی وجہ نہیں رہتی، خامخواہ لڑتی. اسی لیے نوشو پوچھا کرتے میں تمہیں کھانا کھلایا نہیں تو تمہیں رکھتی کیا؟ اور ضرور رکھوں. کپڑے دلایا نہیں تو تب بھی زندگی تمہارے ساتھ کرتا ہوں. پھرانے بلانے کو نہیں گیا تو تب بھی تمہارے ساتھ رکھتا ہوں. میرے ساتھ لڑے بغیر رکھیں کیا؟ یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. آنا جانا
آ کر کہنے لگا حضرت جب سے نکاح ہوا تب سے لڑائی حضرت، میں اس مومنٹ تک پہنچ جاتا ہوں کہ چھوڑ دوں ابھی اسے، لیکن 2 بچوں پر نظر پڑتی ہے تو مجھے صبر کرنا پڑتا ہے۔ بولیا ان کے اماں باؤ بولیا حضرت ان لگا بھی یہ بول کو چھوڑ ڈالے، با ہماری بچی ویسی سنبھال لے کو چلو، تو پھر تمہارا ظلم ہمارے گلے میں کیوں ڈالے؟ ذمہ داروں کو بولو بھائی، ذمہ داروں کو بھی بولیا حضرت۔ پھر میں بولا کون سا طبیعت حضرت کہے تو جا کر آیا حضرت، تب بھی نہیں سدھری، نہیں حضرت۔ تو پھر کہتے ہیں منجے کا بہت بڑا عامل سمجھے کیا؟ نہیں حضرت، ان کی بولے مزمل صاحب کے پاس جاؤ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک وظیفہ دیا جو تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا گھر میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے مسجد کو آؤ۔ سے بات آئی، وہی میرا اصل مقصد ہے جو آپ کے سامنے ان بچوں کی کرامت بتانا تھا۔ بات کو لے کر آتے آتے یہاں تک آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے، میرا مضمون پورا ہو جائے۔ آمین۔ فجر کی 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھ کر فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آؤ۔ جو اللہ کا بندہ فجر کی 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھتا ہے اللہ اسے 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ کون کون عمل کریں گے؟ انشاءاللہ۔ تو سب کے گھر میں لڑیاں ہی۔ مولوی صاحبہ سے بات کرے، بات سنے، بہت احتیاط کرنا۔ مذاق میں اٹکائی بھی اٹکا لیا ہم لگا۔ لڑائی نہ ہو تب بھی پڑھو، لڑائی ہو تب بھی پڑھو۔ لڑائی ہے تو لڑائی ختم، لڑائی نہیں تو محبت میں اضافہ۔ یہ تو ہونا تھا، ارے ہونا نہیں ہونا؟ ہونا۔ 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت ترتیب بدل کر کہہ رہا ہوں کیونکہ موضوع پیش کرنا ہے۔ تھانوی نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو گھر میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو گھر میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز جو گھر میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں محبت عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ وظیفہ دیا، تھانوی سے بڑی عقیدت اور محبت ہے مجھے، تو میں نے وظیفہ دے کر بھیج دیا۔ تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت تمہیں زبردست عامل، حضرت تمہیں حضرت اچھے جگہ گیا لیکن علاج نہ ہو سکا۔ صرف بیوی کی محبت کے لیے میں نے گھر میں اس عمل کو شروع کیا۔ حضرت 20-25 دن نہیں گزرے، آج کل تو بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، میرے پہنچنے میں دیر ہوتی ہے کہ ابھی نہیں آئے بول کر فون کرتی۔ وہی بولیا یہ تو تم لوگوں سے ہونا ہی ہے، ورنہ ہندوستان میں 2 ہی مرد ایسے ہیں جن کو یہ فون بھی آتا نہیں۔ بات صحیح کی غلط، لیکن ہر بات سمجھ کر تمہیں ہنسو نہ تو میرے پیچھے ڈپارٹمنٹ ہے، پوچھے گا وہ 2 مرد کون؟ اب میں بھی اٹکوں گا نہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بتانا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، گھر کا ماحول بناؤ، گھر کا ماحول بناؤ۔ بیچ عنوان سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں، دیر ہونے پر بیوی کا فون آنا بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آج کل کا نوجوان حضرت موئی صاحب
آج کل کا نوجوان کیا معلوم، بیوی فون کری 10 ہو گئے نا ابھی نہیں ہے، فرعون کا نعرہ ہے۔ آج تک ہمارے اماں پوچھے نہیں کہ اتنا وقت ہوگا بول کر، تو کون پوچھنے والی؟ انہیں بولتی دیوانے اماں جو بھی منجے فرق ہے معلوم ہوتا تجھے، معلوم ہوتا، چونکہ مستورات نہیں ہے تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اخلاق سے ہٹا ہوا جملہ نہیں، لیکن ہے حالات کے مطابق معلوم ہوتا ماں کون ہوتی ہے، بیوی کون ہوتی ہے، کروٹ پلٹ کر سوتی پوری رات جہنم بن جاتی ہے۔ اب تو حضرت 9 ساڑھے نہیں ہوئے تو پوچھتی کہاں دیا دیا ہی نہیں بول کر، واقعی حضرت مٹھائی کا ڈبہ بھی بولا، اچھے اچھے عمل کا یہ کیا بدلا ہوں، آدھا کلو مٹھائی دے دا کو زندگی بھر کی محبت لے لے چلے گا۔ اب اس کا بولنے لگے کیا بھی نہیں ماں، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ، اصل میں پوچھا امیر کتنا، 1,24,000 وہ آپا کہیں اور کی نہیں تھی، منا کی تھی، سمجھ گئی انہیں، فوراً بولی یس آئی ایم ریڈی، حضرت میں نبیاں کا نام بولتے جاؤ میں پیسے ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا اکتب مبینہ، میرے پیاروں بات لمبی ہو رہی ہے کیونکہ اخلاق سے آراستہ جلسہ ہے، درد سے لبریز جلسہ ہے، علماء کی اعزاز بھی ہے، حفاظ کا اعزاز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کھولتا جا رہا